السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کے قلم سے تحریر کردہ ناول دل مستر تیری مدہوشی کے ایپیسوڈ نمبر 26 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، جسم کا ہر عضو بے جان سا لگ رہا تھا۔ وہ مشکل آنکھوں کو کھولتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آس پاس نظریں دوڑانے لگی۔ منظر دھندلایا ہوا تھا۔ کافی دیر آنکھیں جھپکنے کے بعد جب وہ صاف دیکھنے میں کامیاب ہوئی تو خود کو ایک انجان کمرے میں پایا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے میں فرنیچر کے نام پر صرف ایک بیڈ اور ایک کرسی تھی۔ چھت سے لٹکا پنکھا گرد سے اپنی اصل رنگت کھو چکا تھا۔ دیواریں اور چھت کافی شکستہ حال تھیں۔ خود کو ایک انجان کمرے میں قید پا کر اسے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ گھبرائی تھی اور اسی گھبراہٹ میں اس نے دروازے کو بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، مجھے یہاں سے جانے دو، پلیز دروازہ کھولو۔ دروازے کو زور زور سے پیٹتے ہوئے وہ پوری آواز سے چیخے جا رہی تھی۔ اسی اثنا میں اسے باہر کچھ قدموں کی آواز سنائی دی۔ کوئی تیزی سے چلتا ہوا کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ خوف کی ایک تیز لہر اس کے پورے جسم میں دوڑی تھی۔ ایسے موقع پر اسے شدت سے ایمر اور سارنگ کی یاد آئی تھی۔ کھٹ کی آواز پر صورت سے وہ دروازے سے دور ہوئی۔ دروازہ کھل گیا تھا۔ اس کے سامنے جو شخص کھڑا تھا وہ فہد تھا۔ میری جان کو ہوش آ گیا۔ ناگواری سے وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ارے اتنی جلدی بھول گئی اپنے سابقہ شوہر کو؟ فہد نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ نینا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں سارنگ کی بار بار کہی گئی باتیں بازگشت کرنے لگی تھیں۔ فہد تمہاری جائیداد کے لیے تمہارے ساتھ حلالہ کرنا چاہتا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سارنگ کی کہی ساری باتیں اس طرح اس کے سامنے کھڑی اپنے سچ ہونے کی گواہی دیں گی۔ وہ جو اتنے دنوں سے سارنگ کو جھوٹا اور مکار کہتی آ رہی تھی، اس کے سارے جملے اسی کے منہ پر ایک زوردار تمانچے کے انداز میں لگے تھے۔ فہد؟ بمشکل اس کے منہ سے اتنا ہی لفظ نکل پایا تھا۔ تم سے کام تھا بہت ضروری، اس لیے یہاں لانا پڑا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے واپس گھر جانا ہے۔ ٹھیک ہے چلی جانا، لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ کیسا کام؟ حیرانی سے پوچھا۔ لیجیے سر، یہ رہی فائل۔ اس کے آدمی نے اسے فائل تھمائی۔ یہ لو، اس فائل کے ہر پیج پر اپنے دستخط کرو۔ فہد نے فائل اس کی طرف بڑھا کر کہا، جسے وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ دستخط؟ میرے پر کیوں؟ یہ کیسی فائل ہے؟ اس نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ لگتا ہے تو کچھ نہیں جانتی۔ چل میں بتا دیتا ہوں، تو کروڑوں کی مالکن ہے اور تیرے ان پر سائن کرنے سے تو مجھے کروڑوں کا مالک بنا دے گی۔ نینا سائن کیوں کرے گی؟ اس کے سائن نہ لینا جس کے نام ساری جائیداد ہے۔ لے اس کا ہاتھ۔ ایمر سیال نے ایک زوردار پنچ فہد کے منہ پر مارا تو وہ دور جا گرا۔ اس نے حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ناک سے نکلتا خون اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ دیکھ ایمر، اب تیری بہن میرے قبضے میں ہے، سیدھی طرح سے سائن کر دے۔ بولنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا۔ اس نے نینا کے سر پر گن لگا دی۔ نینا نے سہم کر ایمر کو دیکھا۔ اگر نہ کروں تو؟ انداز چیلنجنگ تھا۔ ختم کر دو اس کی بہن کو۔ چند لمحے اسے گھورنے کے بعد وہ غصے سے بولا، خبردار اگر کوئی اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلا تو کھیڑو پوری بلڈنگ کو۔ اس سے پہلے کہ اس کے آدمی اس کے حکم پر عمل کرتے، کسی کی روبدار آواز پر سب نے چونک کر اوپر والے فلور کی طرف دیکھا، جہاں پر انسپکٹر سبحان پولیس یونیفارم میں ملبوس، ہاتھ میں گن تانے، ان سب کو اپنے سپاہیوں کی زد میں لیے کھڑا تھا۔ چہرے پر سختی تھی، جبکہ ان کے ساتھ آئی پولیس فورس کا دستہ بلڈنگ کے چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی اور اتنا اچانک ہوا تھا کہ فہد اور اس کے ساتھیوں کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، جبکہ اس کے سارے ساتھی اتنی بڑی پولیس فورس کو دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ پولیس؟ تم پولیس کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہو؟ فہد نے حیرانی اور غصے کا ملا جلا تاثر چہرے پر سجائے اسے گھورا۔ پولیس میں لے کر آیا ہوں، سارنگ نے سکون کے ساتھ جواب دیا۔ سارنگ نے قہربار نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں حیرانی تھی، گھبراہٹ تھی، غصہ تھا، خوف تھا۔ سارنگ؟ بے یقینی سے اس نے سارنگ کی طرف دیکھا، جس نے ایک ہی پرفیکٹ نشانے سے نینا کی کن پٹی سے لگی ہوئی گن پر فائر کیا تو اس آدمی کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر نیچے جا گری۔ نینا نے چونک کر سارنگ کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں وہی مخصوص چمک جو وہ پہلے دن سے دیکھتی آ رہی تھی، وہ چمک جو کچھ دنوں سے کہیں کھو گئی تھی۔ فاتحانہ چمک۔ وہ ایک فاتح تھا، جیتنا اس کا شوق تھا اور جیت ہی اس کا مقدر۔ تم دونوں جو بھی کر لو، مگر میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گا۔ جنونی انداز میں بولتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے نینا کی طرف کھسک رہا تھا۔ جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اتنے پاپڑ بیلے تھے، اس سے وہ اتنی آسانی سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہیں جس دولت کے لالچ نے اس نہج پر پہنچایا، آج وہی لالچ تمہاری ہار کی وجہ بنے گی۔
کیا ہے یہ دولت؟ اس دولت نے تم سے تمہاری انسانیت ہی چھین لی۔ افسوس سے کہتا وہ آگے بڑھا، اس کی نظریں فہد کی ہر حرکت پر جمی ہوئی تھیں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، وہ ضدی انداز میں چیخا تھا۔ وہاں پر موجود ہر شخص اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ صحیح کہا، تمہارے جیسے شیطان کی طرح میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ تمہاری طرح سوچنے کے لیے مجھے اپنے اندر کے انسان کو مارنا ہوگا۔ اپنا یہ ڈرامہ ختم کرو فہد، اور خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ اس کی بکواس سے بور ہوتے عمر سیال نے کہا، اتنی آسانی سے کیسے؟ منزل تک آ کر میں خالی ہاتھ کیسے جا سکتا ہوں؟ اس کا بولنے کا انداز پاگلوں کا سا تھا۔ تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے فہد افندی، گن نیچے کر دو۔ انسپکٹر سبحان نے پھر سے اسے وارننگ دی۔ فہد افندی اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتا۔ اس نے جھٹکے سے خاموش کھڑی نینا کو اپنی طرف کھینچا اور اس کی کنپٹی سے گن لگا کر سخت نظروں سے سارنگ اور ایمر سیال کو گھورا۔ انداز وارننگ دینے والا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اگر مجھے کچھ نہ ملا تو آج یہ فساد کی جڑ بھی نہیں رہے گی۔ اس نے گن کا دباؤ نینا کی کنپٹی پر بڑھایا تو اس نے خوف سے آنکھیں میچ لیں۔ 2 آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر پھسل گئے تھے۔ اسے جانے دو فہد۔ ایمر کی نظریں نینا کے خوفزدہ چہرے پر گئی۔ اس کی آنسو دیکھ کر وہ مضطرب ہو گیا تھا۔ اس نے انگلی ٹریگر پر رکھ دی۔ نینا نے کنکھیوں سے ٹریگر پر اس کی انگلی سے دباؤ کو بڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو اس کا دل خوف سے جیسے بند ہونے لگا۔ تبھی ٹھاک کی آواز گونجی۔ نینا نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ فہد کے سینے سے خون نکل رہا تھا۔ وہ بے جان وجود لیے لہراتے ہوئے زمین بوس ہوا۔ نینا نے ڈھال سے گرنے کو تھی کہ سارنگ اور ایمر نے بیک وقت آگے بڑھ کر اسے اپنی بازوؤں کا سہارا دیا۔ نینا نے ممنون نگاہوں سے دونوں کو دیکھا۔ ایک طرف اس کا پیارا بھائی تھا تو دوسری طرف اس کا شوہر، جس نے آج فہد کو ختم کر کے اس کی جان بچا لی تھی۔ ایمر نے اسے سارنگ کے حوالے کر دیا تو سارنگ اس کا ہاتھ تھامے باہر نکل گیا۔ پولیس نے اس کے سارے کرائے کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا تھا اور اس کی ڈیڈ باڈی کو ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال بھیج دیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حال نور جب صالح سیال کے ساتھ واپس گھر آئی تو گھر میں نفیسہ بیگم کو نہ پا کر پریشان ہو گئی۔ اس نے انہیں کال ملائی مگر نمبر ان ریچیبل آ رہا تھا۔ صالح سیال اور وہ دونوں پریشان وہیں لاؤنج میں موجود تھے۔ انکل آپ ٹینشن مت لیں پلیز، پہلے ہی آپ کی طبیعت بہت مشکل سے ٹھیک ہوئی ہے۔ اس نے انہیں نینا کا نہیں بتایا تھا۔ ان کی طبیعت کی وجہ سے اب نفیسہ بیگم کی گمشدگی کو لے کر الگ پریشانی ہو گئی تھی۔ آپ آ گئے؟ ایمر سیال کو گھر داخل ہوتے دیکھ کر حال نور بےتابی سے اس کے قریب آ کر بولی۔ وہ فقط اتنا ہی بولا۔ نینا ٹھیک ہے؟ اس نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، سارنگ کے ساتھ گھر چلی گئی ہے، اس نے بھی آہستہ آواز میں جواب دیا۔ وہ نفیسہ آنٹی کہیں نہیں مل رہی ہیں، اس نے دوسری پریشانی بتائی۔ کیوں، کدھر گئی ہیں وہ؟ میں نے کالز کی ہیں، پتہ نہیں کدھر ہیں۔ تمہاری والدہ پولیس اسٹیشن میں، ہمارے پاس ان کے وائس ریکارڈنگ کا ثبوت ہے جس میں انہوں نے اقبال جرم کیا ہے۔ انسپکٹر سبحان جو ایمر سیال کے دوست تھے، انہوں نے کال کر کے اسے آگاہ کیا تو ایمر سیال ساکت رہ گیا۔ کس جرم میں آپ نے گرفتار کیا انہیں؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ حیرانگی اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا تھا۔ میر سارنگ نے کیس ری اوپن کروایا تھا اپنے والد کے قتل کا۔ انہوں نے گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ کہتے ہو تو تمہیں ریکارڈنگ بھیج دیتا ہوں، وائس ریکارڈنگ جو ثبوت کے طور پر ہمیں ملی ہے۔ کہتے ہی انہوں نے کال کٹ کر دی اور وائس ریکارڈنگ اسے سینڈ کی جسے اس نے پلے کیا تو نفیسہ بیگم کے سارے انکشافات سامنے آ گئے۔ صالح سیال تو حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن ساکت سے رہ گئے اور شکستہ وجود لیے صوفے کی پشت پر ڈھہ سے گئے۔ آج ان کے سامنے اتنا بڑا سچ آیا تھا جس سے وہ واقف نہیں تھے۔ اتنے سال انہوں نے نفیسہ بیگم کے ساتھ گزارے تھے لیکن کبھی انہوں نے بھینک بھی نہ لگنے دی تھی۔ ان سب باتوں کی ایمر سیال اور حال نور بھی حیران کن نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ جب سے اسے اپنی والدہ کی حقیقت پتہ چلی تھی وہ چلے پیر کی بلی کی مانند کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اندر بے حد گھٹن تھی، چہار سو وحشت ہی وحشت کا بسیرا تھا۔ اس کے اندر کا غبار بڑھنے لگا تھا۔ ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی کہ دوسری اسے اپنے شکنجے میں جکڑنے چلی آتی۔ اس نے بلا وجہ ڈریسر پر ہاتھ مار کر ساری چیزیں فرش پر الٹ دی اور زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھے دھواں دھار رونے لگی۔ جب سارنگ کے دیے گئے زخم یاد آتے تو اسے معاف نہ کرنے کا فیصلہ کر لیتی، مگر جب داؤد کا چہرہ نظروں کے سامنے گھومتا تو اس کے لیے سارنگ سے بڑھ کر کوئی انسان پرفیکٹ نہ لگتا۔ جس طرح ایک سگا باپ اپنے بیٹے کو پیار دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا، اس بات کا تجربہ اسے ہو چکا تھا۔ وہ داؤد کے لیے تو فہد کے پاس واپس جانے کا کڑوا گھونٹ بھر رہی تھی، تو داؤد کے لیے کیوں نہ یہ کڑوا گھونٹ بھی بھر لے؟ کیا تم واقعی سارنگ سے دور رہ کر جی پاؤ گی؟ تمہیں عادت ہو گئی ہے اس کی قربتوں کی، اس کی ناز برداریوں کی۔ تمہارے آگے پیچھے کیسے گھومتا ہے دیوانوں کی طرح، تمہیں مجنوں کی طرح چاہتا ہے۔ اس نے اپنا سب کچھ تمہاری ایک خواہش پر وار دیا، کوئی ایسا کرے گا تمہارے لیے؟ ایک عورت کیا چاہتی ہے؟ ایک محفوظ پناہ گاہ، پرسکون گھر، پیار کرنے والا شوہر اور بچے۔ اگر تم اس سے دور ہوئی تو کون کرے گا اس دنیا میں تمہاری حفاظت؟
جہاں 400 بھیڑیے گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ اس سے غلطی ہوئی تو اس نے اسے سدھارنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ کیا تمہاری انا، اس کی دیوانگی اور جنوخیزی، وارفتگی، اس کی محبت کی انتہا پسندی سے بڑھ کر؟ یاد کرو اس کی محبوبانہ گرفت، جس میں تمہارے لیے محبت ہی محبت تھی، اس کا تمہارے لیے والہانہ پن، اس کے آتش کی طرح کونتے جذبات۔ وہ پل بھر میں آنسو پونچھ کر فرش سے اٹھی اور شیشے میں خود کو نہارنے لگی۔ ایسا کیا خاص ہے مجھ میں جو وہ شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والا شخص مجھ پر اپنی جان لٹاتا ہے؟ وہ بھی سوچوں میں گم تھی کہ اسے اپنے آس پاس وہی مخصوص کلون کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس مہک نے پورے ماحول کو اپنے سنگ باندھ لیا تھا۔ اس کی خوشبو اس کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ نینا کا دل یکبارگی سے دھڑکا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کے بھاری قدموں کی چاپ اس کے بہت قریب آن رکی۔ نینا نے تب بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ساکت نظریں جھکی زمین پر مرکوز تھیں۔ تبھی اس نے شانوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ سارنگ نے اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیا۔ سیاہ کس قدر تپش تھی اس کی نگاہوں میں، اس کا چہرہ سلگنے لگا تھا۔ اس شخص نے ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے بے بس کر دیا تھا۔ نگاہیں جھکائے، لبوں پر جامد چپ لیے، وہ شکست خوردہ سے کھڑی تھی۔ ابھی تک ناراضگی ختم نہیں ہوئی۔ مختصر سا جملہ جیسے کوئی خوبصورت سی سرگوشی تھی۔ انداز پشیمانی بھرا تھا۔ وہ نظریں فرش پر جمائے اسے تکتی چلی گئی۔ بہت سے آنسو پلکوں کی بار توڑے گالوں پر پھسلنے لگا۔ کیا معافی نہیں مل سکتی؟ کتنا مدھر لہجہ تھا اس کا کہ وہ اپنا آپ ہارتے ہوئے اسی کے سینے پر سر رکھے دھواں دھار رونے لگی۔ سارنگ نے اس کے گرد اپنی بازوؤں کا گھیرا تنگ کر دیا۔ کتنی عجیب بات تھی، جس سے شکایتیں تھیں، جس نے تکلیف پہنچائی تھی، جو دکھوں کا باعث بنا تھا، آج وہ اس کی ہی فراخ سینے سے لگی اپنے دکھ آنسوؤں کی صورت میں بہا رہی تھی۔ وہ ایک روایتی مشرق کی لڑکی ہی تھی جو نرم مٹی سے گندی تھی۔ شاید یہ ان کی خصوصیت ہے، جو درد دیتا ہے انہیں سے مداوا بھی چاہتی ہیں۔ سارنگ نے اس کے عارضوں پر لب رکھے ان انمول موتیوں کو چن لیا تھا۔ کبھی مجھ سے دور مت جانا، اور ناراض تو بالکل مت ہونا۔ تمہاری ناراضگی میرے لیے سہانے روح بن جاتی ہے۔ اس کا لہجہ جیسے چاشنی سے لبریز تھا۔ اس کے لب و لہجے سے وہی محبت پھوٹ رہی تھی جس کی وہ عادی بنتی جا رہی تھی۔ کیسے رہ سکتی تھی وہ اس شخص سے دور جو اس کے رگوں پہ میں سرایت کر چکا تھا؟ زندگی اپنی ڈگر پر واپس آ چکی تھی۔ اب نہ کوئی غبار تھا، نہ کوئی نفرت۔ ساری کثافتیں دھل چکی تھیں۔ بہت ستاتی ہو تم مجھ سے یوں روٹ کر۔ کس قدر محبت بھرا شکوہ تھا، اور جو آپ نے کیا، میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا تھا۔ چلو مان لیا ہم قصوروار تھے لیڈی، مگر کچھ قصور تو آپ کا بھی ہے۔ اس کے چہرے کو والہانہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ کیسے؟ اس نے ابروج کھا کر پوچھا۔ پہلی قربت میں ہمیں ایسا بہکایا کہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئے، تو اس میں میرا کیا قصور ہوا؟ سراسر آپ قصوروار ہیں، وہ دھونس بھرے انداز میں بولی۔ جی آپ کو چاہنے کا قصور بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اب اتنا حسین چہرہ لیے یوں دیکھیں گی تو ہوش تو اڑیں گے ہی ہمارے۔ ویسے اپنی طرف کھینچ کر زمانی انداز میں بولا۔ ادائیں آپ دکھائیں اور قصوروار ہم ٹھہرائے جائیں، یہ تو سراسر زیادتی ہوئی ہے نا ہمارے ساتھ۔ مجھے داؤد کو دیکھنا ہے۔ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے پر تولنے لگی۔ کبھی داؤد کے باپ پر بھی روشنی ڈالیے، آپ کی توجہ کا شدت سے طلبگار ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے گھمبیر آواز میں بولا۔ بعد میں وہ مچل کر نکلنے لگی۔ ہاں پہلے بتائیے کیسے ہیں داؤد کے بابا؟ اس نے اپنی بازوؤں کا گھیرا ٹوٹنے نہیں دیا۔ آپ جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں، بے مثال ہیں آپ۔ اس کے بعد پر سارنگ کی گرفت ڈھیلی پڑی تو وہ فائدہ اٹھاتے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ سارنگ کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ ابھر آئی۔ بہت اچھا کیا تم لوگ آ گئے۔ امر سیال نے سارنگ کے ساتھ نینا اور داؤد کو آتے دیکھا تو خوش دلی سے کہا۔ ان کے پیچھے پیچھے حرم اور اعظم بھی تھے۔ امر سیال نے اعظم کو دیکھ کر چہرے کا رخ پھیر لیا۔ باس پلیز ناراض مت ہو، میں آپ سے اپنے کیے کی معافی مانگنے ہی آیا ہوں۔ جو بھی ہوا غلط فہمی کی بنا پر ہوا۔ تمہیں میں اپنا امپلائی کم اور دوست زیادہ مانتا تھا۔ پرائے دھوکہ دیں تو برداشت ہو جاتے ہیں، مگر جو دھوکہ اپنے دیں وہ معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ امر سیال نے سنجیدگی سے اعظم کو دیکھتے ہوئے جواب دیا تو صالح سیال نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ بھی اس کی بات سے متفق تھے۔ نفیسہ بیگم نے بھی تو انہیں دھوکہ دیا تھا، اور وہ انہیں معاف نہیں کر پائے تھے، اسی لیے وہ معافی کا خواستگار تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی اعظم، مجھے واقعی بہت دکھ ہوا تھا، اسی لیے وہ ایک بار بھی نفیسہ بیگم سے ملنے کے لیے جیل میں نہیں گئے۔ امر یہ حرم کے ہسبینڈ بھی ہیں۔ حال نور نے گویا اس کی سماعتوں پہ بم گرایا۔ کیا؟ اس نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ اب تو ہم رشتہ دار بھی بن گئے ہیں، اب تو مجھے معافی مل جانی چاہیے۔ اعظم خجالت سے سر کھجائے بولا۔ ٹھیک ہے، ایک شرط پر معافی مل سکتی ہے۔ امر نے ابروج کا کر سپاٹ انداز میں کہا۔ وہ کیا؟ تم واپس اپنی پرانی سیٹ سنبھالو گے؟ تم جیسے جینیس ورکر ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔
اس کی تاریخ میں رد باللساں ہوا تھا۔ بے شک اس نے سارنگ کے ساتھ مل کر اسے دھوکہ دیا تھا، لیکن وہ کام جانفشانی سے کرتا تھا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ جواباً وہ مسکرا کر بولا۔ وہ سب آپس میں کچھ دیر رسمی گفتگو کرتے رہے۔ میں نے نفیسہ بیگم کو ان کی کیے کی سزا دلوائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو میرے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مجرم کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ سب نارمل تھے مگر نینا کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ جیسی بھی تھیں بالآخر تھی تو اس کی ماں ہی۔ سارنگ نے اس کی آنکھوں میں آنسو امڑتے دیکھ لیے تھے۔ میں اسی لیے نینا کے ساتھ یہاں آیا ہوں تاکہ آپ کے اور ایمر کے دل میں کوئی گلا شکوہ ہے تو آمنے سامنے مل بیٹھ کر دور کر لیں۔ نینا کے پاس چند رشتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس سے چھوٹ جائیں۔ نینا نے اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھا۔ ہمارے دل میں تمہارے لیے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے۔ تم میرے لیے ایمر جیسے ہو، سب سے بڑھ کر میرے دوست کی نشانی۔ آیا جایا کرو، اسے بھی اپنا ہی گھر سمجھو، صالح سیال نے خوش دلی سے کہا۔ بہت اچھے وقت پر آئیں آپی، آپ سچ میں پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے بھوک سے۔ خالہ نور چائے کے ساتھ لوازمات لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی تو خرم نے سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے شوق پن سے نینا کے افسردہ چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ آپ کی جیٹھانی صاحبہ ہیں، ملیے ان سے۔ سارنگ نے ساتھ بیٹھی نینا کو مخاطب کیے اس کا تعارف کروایا۔ نینا نے حیرانگی سے اس چھوٹی سی چنچل سی لڑکی کو دیکھا۔ یہ میرے بڑے بھائی میر اعظم۔ السلام علیکم بھابھی۔ اعظم نے ذرا آگے ہو کر نینا کو سلام کیا تو نینا نے سر ہلا کر جواب دیا۔ کتنے پیارے رشتے دے رہا تھا وہ شخص اسے ادب و احترام والے۔ خالہ نور کی چھوٹی بہن ہے، سارنگ نے مزید بتایا تو نینا حیران کن نظروں سے کبھی خالہ نور کو دیکھتی تو کبھی خرم کو۔ خالہ جتنی سنجیدہ اور سوپر سی تھی، خرم کھلکھلاتی ہوئی باتونی شوق سے لڑکی تھی مگر تھی دونوں پیاری۔ ارے آئیے بھابھی، آپ تو عید کا چاند ہی ہو گئی ہیں، آتی نہیں اپنے بھائی کے گھر۔ دروازے میں خالہ نور اور خرم کی والدہ ہمنہ کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھیں کہ صالح سیال کی نظر ان کی جانب اٹھی تو انہوں نے شکوہ کیا۔ بس بھائی صاحب ہمنہ کی وجہ سے مصروف رہی، آپ کی طبیعت کا سنا تو آپ کی عیادت کے لیے آ گئی۔ وہ چلتے ہوئے وہاں آئیں تو اعظم نے انہیں سلام کرتے اپنے ساتھ بیٹھنے کی جگہ دی۔ ہمنہ آ کر خرم کے ساتھ بیٹھ کے سب کا آپس میں تعارف ہوا تو سب یوں گھل مل گئے جیسے ان کے درمیان کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ہمنہ داؤد کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئی کیونکہ اسے بچے بہت پسند تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نینا سامنے صوفے پر بیٹھے اعظم کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ اس نے اس شخص کو کہاں دیکھا تھا۔ اعظم نے اس کی نظریں خود پر مرکوز دیکھیں تو مبہم سا مسکرایا۔ بھابھی آپ نے مجھے تب دیکھا تھا جب فہد کو پیچھا کرتے واپس آ رہی تھی اور میں نے آپ کی مدد کی تھی۔ تب آپ کے شوہر نامدار کے کہنے پر میں آپ کو بچانے آیا تھا وہاں۔ وہ پشیدہ بھید کھول رہا تھا کہ خالہ نور نے اس کے آگے کباب والا ٹرے رکھا۔ واہ بھابھی آپ نے بنائے یہ کباب، بہت مزے کے ہیں۔ نینا نے خالہ نور سے پوچھا تو اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ نینا ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ دیر بعد صالح سیال نماز ادا کرنے کے لیے چلے گئے۔ ہمنہ اور اس کی والدہ کو آج ایمر سیال نے یہیں رکنے کی درخواست کی تھی تاکہ گھر میں یہ خوشیوں بھرا ماحول کچھ دیر مزید قائم رہے۔ وہ آرام کرنے کمرے میں چلی گئی۔ نینا خالہ نور اور خرم کچن میں شام کے کھانے کی برتن سمیٹ رہی تھی اور آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ شام کا کھانا پرلطف ماحول میں ان سب نے مل کر کھایا تھا۔ اعظم، ایمر اور سارنگ تینوں لاؤنج میں اکٹھے بیٹھے بزنس کی باتیں کر رہے تھے۔ بہت ہو گئی ٹینشن، کوئی سرپرائز پلان کیا جائے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ سارنگ نے موضوع بدلا تو ایمر اور اعظم نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی بات ان کے بھی دل کو لگی تھی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو مگر کریں گے کیا؟ اتنی بزنس ڈیلز کرتے ہو، رومانس ڈیلز نہیں آتی؟ سارنگ نے آنکھ بنک کی ایمر سے پوچھا۔ وہ تو پوچھو ہی مت، ایمر سیال سے بڑھ کر رومانس کو کون جان سکتا ہے؟ جواباً وہ بھی شرارت سے ہنسا۔ ویسے بڑے تو آپ ہیں، آپ کوئی مشورہ دیں۔ سارنگ نے اعظم سے کہا تو وہ بوکھلا گیا۔ میں تم دونوں کی طرح بے شرم نہیں ہوں، اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ وہ صوفے پر ٹیک لگائے بھویں سکیڑ کر بولا۔ ہاں ہاں ہاں۔ ایمر اور سارنگ کا مشترکہ قہقہا گونجا اس کی گھبراہٹ پر۔ تم دونوں زیادہ شوخے مت ہو، پتہ ہے مجھے میرے سامنے شیر بنے پھرتے ہو، کمرے میں بھیگی بلی بنے بیوی کے پاؤں دباتے نہیں تھکتے ہو۔ اعظم نے ان کا کہہ کا بدلہ اتارا۔ وہ تینوں سرگوشی نما آواز میں مل کر کوئی پلاننگ کرنے لگی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔